بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ مریم نواز کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ مریم نواز سے کروڑوں کی جعلی ٹی ٹی سمیت بیرون ملک شہریوں کی انویسٹمنٹ کے 6 سوال پوچھے گئے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ سوال نامے میں پوچھا گیا کہ 1995 سے لے کر اب تک چودھری شوگر ملز میں کتنے شیئر ہولڈرز کے مالک ہیں؟ مریم نواز سے بیرون ملک مقیم سعید سیف بن جبار، شیخ ذکاء الدین اور ہانی احمد جام جون سے 21 مئی 2008 کو منتقل ہونے والے شیئرز سمیت شمیم شوگر ملز میں انویسٹمنٹ اور شیئرز کی تفصیلات مانگی گئیں۔ بیرون ممالک سے ایم سی بی بینک گارڈن ٹاؤن میں وصول ہونے والی ٹی ٹی کا جواب بھی مانگا گیا۔ مریم نواز کو 1496 کنال پر مشتمل اراضی کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایات بھی کی گئیں۔ مریم نواز کی جانب سے 70 لاکھ کے شیئرز کی منتقلی یوسف عباس شریف سے نصیر عبداللہ اور پھر یہ رقم حسین نواز کو منتقل کی گئی۔ مریم نواز کے علاوہ یوسف عباس شریف سے 80 کروڑ کے قرضہ جات کی تفصیلات بھی مانگی گئیں۔ مریم نواز ان میں سے کسی سوال کا جواب نہ دے سکیں، جس پہ انہیں 8 اگست کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ وہ نیب میں پیش ہونے کی بجائے جیل میں والد سے ملاقات کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ پچھلی نیب پیشی پہ جان چکی تھیں کہ نیب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد حاصل کر چکی ہے اور ان کی 8 اگست کو گرفتاری متوقع ہے۔ آج ان کی گرفتاری پر نون لیگ عوام جو چورن بیچ رہی ہے کہ ان کو کشمیر پر ڈٹ جانے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا، نہ تو وہ کبھی کشمیر کے لیے ڈٹی اور نہ ان کے بیانات کی عالمی سطح پر اہمیت ہے۔ ان کے بیانات انڈیا میں تو سراہے گئے کیونکہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف تھے، لیکن ان بیانات سے پاکستان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کسی منصب پہ نہیں۔ کرپشن کو اس ایشو کی چادر میں چھپانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اب ہر کرپٹ نے پکڑے جانا ہے اور وصولی کے بغیر جان چھڑانی ممکن نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ نیب رڈار پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔